ماشاءاللہ جی آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اپنی امت کے اوپر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر 5 چیزیں کرم خصوصی کرتا ہے. تو دیکھتے ہیں وہ کون سی 5 چیزیں ایسی کرم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے اوپر اپنے بندوں کے اوپر. کتاب ہے فیضان سنت 5 خصوصی کرم. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی. پہلا، رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ عز و جل رحمت کی نظر فرمائے اس کو کبھی عذاب نہ آئے گا. دوسرا، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. تیسرا، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. چوتھا، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے یعنی آرستہ ہو جا، عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں رحمت پائیں گے. پانچواں، جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں. کیا تم کو معلوم نہیں کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں اجر یعنی ان کی مزدوری ملتی ہے. تو یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت فرماتا ہے اپنے نبی علیہ وسلم کی امت کے اوپر. تو آخری رات سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آخری رات جب اللہ تعالیٰ ان کو مزدوری دیتا ہے روزے داروں کو، تو کافی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں، پھر دوبارہ گناہوں کے مبتلا ہو جاتے ہیں، بازاروں میں گھومنے لگ جاتے ہیں عورتوں کی طرف یا پھر اور گناہوں کے مبتلا ہو جاتے ہیں. آخری رات کی جو عشاء کی نماز ہوتی ہے اس میں اتنی رش نہیں ہوتی، حالانکہ جو ہونی چاہیے اس میں کیا ہوتا ہے بس آدھی صف ہوتی ہوئی مشکل کے ساتھ. اور آج کل یہ نیا ٹرینڈ نکلا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ آگے تراویح پڑھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، پھر ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر گراتے ہیں. اور عقل والے وہ بھی آدمی جو ان کو لائک کر کے ہنستے ہیں ان کے اوپر بھی شرم آتی ہے ہمیں کہ جو ان کو دیکھتے ہیں وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، ٹانگ کھینچ رہے ہیں. کیا یہ نماز اللہ تعالیٰ نے مذاق کے لیے مسلمانوں کے لیے بنائی تھی کہ آپ لوگ ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر گرانا کہ دیکھو نماز میں یہ مذاق کرتے ہیں، یا پھر وہ ایک دوسرے کو ہاتھ مار کے سلام لیتے ہیں نماز کے اندر؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے دین مذاق کے لیے بنایا تھا؟ ان لوگوں کے اوپر شرم آتی ہے جو ان کو لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی شرم آتی ہے. اور جو بناتے ہیں ان کو سب سے بڑی شرم آنی چاہیے. حالانکہ جب آپ ایسی چیز کو دیکھیں ان کو تنقید کریں یار بھائی یہ نماز ہے، کوئی تیرے گھر کی جائیداد نہیں جس کو تو جیسے مرضی گھمائے گا، اس کو تھوڑا فکر کریں. کافر کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیں گے، پر کافر ایسی چیزیں سوشل میڈیا میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے. ہم نے تو آگے ٹانگ بھی نہیں بڑھائی کہ خود میں خود ہی نیچے گر رہے ہیں اپنے دین سے، خود ہی مذاق بنا رہے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری ایک ایسی ویڈیو یا ایسی کوئی غلطی اللہ تعالیٰ کو اگر نافرمان ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی نا، یقین مانے آپ کی ساری زندگی گناہ برباد ہو جائیں گے. بھری آپ لوگ ثواب کے لیے تراویح پڑھ رہے ہیں تو ایسی تراویح نہ ہی پڑھے تو اچھا ہے. اس سے اچھا یہ کہ آپ لوگ بس گھر میں بیٹھ کے تسبیح کریں یا روزے رکھیں بنا تراویح کر اپنے زندگی میں ایسے مذاق کرنے دین کے لیے. مہربانی فرمائے ایسی چیزوں سے بچیں.